آپ کا میں نے سوال کہ آپ ایک دفعہ آؤ. یہ پریکٹیکل ریالٹی ہے. یہ جو آپ کیس بتا رہے ہیں نا یہ کوئی ایک ایکسٹرا آرڈنری کیس ہے. ایک مسلمان چرچ یا مندر جا سکتا ہے اگرچہ اس کا کوئی دوست ہو اور وہ دعوت دے کہ آپ ایک دفعہ آؤ اور دیکھنے کی نیت سے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے, کیا کرتے ہیں, ان کی ٹریڈیشن کیا ہے. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. میری اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ ہے. ہاں. جب مفتی طارق مسعود صاحب مندر گئے تھے, لوگوں نے اعتراض کیا تھا تو میری ویڈیو اس کے اوپر آئی تھی کہ مندر میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں نا اس کے اوپر آپ کو ریزرویشن کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس کا حصہ نہیں بننا. باقی اگر آپ عبرت حاصل کرنے کے لیے تو قرآن میں جگہ جگہ ہے سیرو فی الارض, پھر ساتھ یہ بھی آیا کہ تم زمین میں گھوم پھر کے دیکھو, سیرو فی الارض, کہ کتنے ہی جو قلعے تھے وہ ویران ہو چکے ہیں, کتنے ہی کنویں تھے جو اس وقت خشک ہو چکے ہیں. اس سے تم نے عبرت حاصل کرنی ہے. اسی طریقے سے جو غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہیں وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں عبادت کرنے کے لیے, نہیں ان کے طریقے پہ, بلکہ وہاں پہ آپ نالج کے طور پہ. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ دیکھیں آیا صوفیہ کھولا نا ٹرکی والوں نے, جی ترکیے والوں نے, تو وہاں پہ جمعے کی نماز ہوتی ہے نا, جیزس کرائسٹ کی جو سامنے تصویر ہے نا اس کے آگے وہ پردہ لٹکاتے ہیں. جی میں گیا اور نماز پڑھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, نماز پڑھ لی, اس کے بعد پردہ انہوں نے ہٹا دیا. ہاں, نماز اس حالت میں نہیں ہوگی کہ سامنے آپ کے تصویر ہو, کیونکہ ظاہر ہے وہ تعظیم کی نیت سے تصویر بنی ہوئی ہے. تو وہ انہوں نے اس کو مینیج کیا. اس طرح کے کوئی معاملات ہوں نا وہ آپ ٹیلر میڈ کر سکتے ہیں. اور میں مسلمانوں سے بھی یہ کہوں گا اسپیشلی اس حوالے سے کہ تھوڑے آپ اتنے زیادہ کنزرویٹو نہ بن جائیں. دیکھیں جرمنی میں, یورپ میں, امریکہ میں جب کووڈ کے دن تھے اور سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے مسلمانوں کے پریئر ہال چھوٹے تھے تو انہوں نے گرجوں کے دروازے کھولے, کئی لوگوں نے وضو خانے بنوائے, وہاں پہ ٹوائلٹس بنوائے, ملینز آف ڈالر لگائے کہ مسلمان جمعے کی نماز ادا کرے. آپ میں بھی یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کرسچنز یا جوز میں سے مسجد میں آنا چاہتا ہے تو آپ اسے اجازت دیں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ تو کہنا, اچھا ہمارے معاشرے میں علی بھائی کسی کو تو تڑاک کرے, وہ تو تڑاک کر رہا ہے, تمیز نہیں ہے. اور خالق کو آپ, یہ ایک عام جو انسان ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ لفظ تو بولا جاتا ہے, اور اس میں کیا ہے؟ ہاں جی, اس میں حکمت یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم اس معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں ہمیں عربی کا تعارف ہی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ عربی اور انگریزی میں تو اور آپ کا فرق ہی کوئی نہیں ہے. اچھا, الحمدللہ, ٹھیک ہے. لہٰذا یہ ہے ہی سارا ڈرامہ بازی, آپ اور تم, یہ ڈرامہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے زبان چوز کی ہے نا اس میں آپ اور تم کا فرق ہی نہیں. تم بھی تم ہوتا ہے, آپ کے لیے بھی تم ہی ہوگا. ٹھیک ہے, مانے جی, مانے اس کے وہی رہیں. لیکن آپ ذرا ایک سرکار اردو نا, جی ہم اردو اسلام کی نہیں بات کر رہے, ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں. یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ سب کانٹیننٹ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے اسلام نہیں قبول کیا, اسلام نے انہیں قبول کر لیا ہوا ہے. انہوں نے نہیں اسلام قبول کیا, اسلام نے انہیں قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے تم بھی بھیڑ بکری ہو, آ جاؤ, تمہیں ایکسیپٹنس دے دوں گا. انہوں نے ابھی تک اسلام نہیں قبول کیا کہ اسلام کے اندر یہ چیزیں تھیں. تو یہاں آ جائیں, تو اور تم میں اور آپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے گا تو شمع رسالت ہے. اعلیٰ حضرت نے کئی نعتوں میں تو اور تڑا, جو یہ تو تڑا ہی کہتے ہیں نا, استعمال کیا, کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی. اللہ کے لیے استعمال کریں, پیغمبر کے لیے استعمال کریں. یہ مقصد آپ نے مطلب بتا دیا نا, اس کا معنی بتا دیا. اچھا, لیکن وہ مطلب عربی میں ہے, اردو میں یہ بدتمیزی ہے. ہاں, لیکن اردو کے اسلام کا اس اسلام سے کوئی تعلق نہیں جو مکہ مدینے سے نکلا تھا. یہ ان کا اسلام ہے, سیدھی سی بات. اردو کی کیا ہسٹری ہے بائی دی وے, کب سے؟ یہ تو دیکھیں فارسی, عربی, مین یہ دو زبانیں ہیں جن سے یہ ایوالو ہوئی ہے. اور اس میں ہم نے اپنے کچھ کرائٹیریا رکھ لیے ہوئے ہیں, خصوصاً لکھنؤ اور بریلی کی اردو میں ایک پروٹوکول رکھا ہے. اب آپ دیکھیں اس سے بھی خطرناک چیز ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہم کے صیغے سے بھی کہا ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک ہم ہی نے نازل کیا اس الذکر یا دہانی والی کتاب کو, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حالانکہ اللہ تو سنگولر ہے, لیکن یہاں اللہ نے عربی میں ہم کا صیغہ اپنے لیے شہنشائیت کے لیے استعمال کیا. اچھا, کراچی کے لوگ بھی, لکھنؤ کے لوگ بھی کہتے ہیں ہم گئے تھے, ہم نے پان لیا, حالانکہ وہ جانے والا اکیلا ہوتا ہے.
ہاں ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا. ہم کا لفظ. اچھا میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتا دوں, اللہ فرماتے ہیں یا اللہ فرماتا ہے, عربی میں دونوں ایک ہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, لہٰذا آپ فرماتا ہے کہ اللہ سے ہماری بھائی فرینکنس کا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مت کہو تم اپنے آپ کو کہ تم بہت پرہیزگار ہو, وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں ایک جنین تھے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو پاکیزہ نہ کہا کرو. اللہ سے میرا فرینکنس کا رشتہ ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, اٹھتے بیٹھتے کروٹوں پر لیٹے اللہ کو ہر حال میں ہم یاد کرتے ہیں. اللہ سے تو ہمارے جسم کا بھی پردہ نہیں ہے. قرآن میں آیا کہ جب تم اپنے لحاف میں اپنے آپ کو چھپائے رکھتے ہو نا, اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ سے تمہارا کوئی پردہ نہیں. لہٰذا اللہ سے فرینکنس کا رشتہ ہے, اور وہ فرینکنس کا رشتہ آپ سے ڈیولپ نہیں ہوتا, تم سے ہوتا ہے. کیا بات. ہاں بالکل. اچھا علی بھائی, میرا فیوریٹ ٹاپکوں میں سے ہے